بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی آج کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں ناظرین کرام کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ہم ہفتے بھر میں جمع ہوئے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اس وقت بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلا نام عبدالاحد احمد صاحب کا ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھیجا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، جس کا موضوع ہے قرآن کریم کو موبائل میں بغیر وضو کے چھو سکتے یا نہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ مفتی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ فون میں بغیر وضو کے قرآن چھو سکتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ فون میں بغیر وضو کے قرآن نہیں چھو سکتے۔ اس اختلاف کی کیا وجہ ہے اور کون سی بات زیادہ درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ نئے مسائل جب سامنے آتے ہیں تو اس کو پرانے مسائل سے حل کرنے میں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور اجتہاد میں رائے مختلف ہو جاتی ہیں۔ اب یہ مسئلہ کہ موبائل میں جو قرآن کریم ہے اس کے لیے وضو شرط ہے، اس کو پڑھنے چھونے کے لیے، یعنی اس کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے کے لیے، یا وضو شرط نہیں ہے، تو جن لوگوں نے موبائل کو جزدان کا درجہ دے دیا تو فقہا لکھتے ہیں کہ جزدان کے ساتھ قرآن کریم کو چھوا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگے، جزدان کے سہارے سے چھوئے۔ اور اگر جن لوگوں نے موبائل کو جزدان کا درجہ نہیں دیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا براہ راست چھونا لازم آئے گا، اور قرآن کریم کا براہ راست چھونا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اختلاف ہو گیا۔ اب مثلا یہ جو اسکرین پر موبائل پہ کی اسکرین پر قرآن نظر آ رہا ہے، کھلا ہوا ہے، تو یہ اسکرین شیشے کے نیچے دکھ رہی ہے۔ اسکرین کے اوپر شیشہ ہوتا ہے، اصل اسکرین شیشے کے نیچے ہے، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ہم شیشے کے نیچے الماری میں قرآن کریم رکھا ہو اور اس پر سے شیشے سے دکھایا جا رہا ہو، تو یہ شیشہ جو ہے حائل ہو رہا ہے، قرآن کریم پر براہ راست ہاتھ نہیں لگ رہا ہے۔ تو جنہوں نے یہ سوچا انہوں نے جو ہے اجازت دے دی، گنجائش دے دی، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ براہ راست ہاتھ لگ رہا ہے تو انہوں نے منع کر دیا۔ تو یہ دونوں ہی دلیلیں اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر وضو کے نہ چھوئے، اور پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ جائے تو گنجائش اس کی بھی ہے کہ آپ اپنا تلاوت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ حروف پر کم از کم ہاتھ نہ پڑے، دائیں بائیں سے جو ہے اسکرین کو آگے بڑھاتے رہیں۔ بہرحال جب اختلاف ہوتا ہے، اور ایک مسئلے میں تھوڑی نہ درجنوں مسائل میں اختلاف ہے، اختلاف سے گنجائش سمجھ میں آ جاتی ہے، تو احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ بغیر وضو نہ چھوئیں، اور گنجائش کا یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کو اپنا پڑھنا جاری رکھیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کیرالہ میں آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے قرآن کریم کے موضوع پر ایک سیمینار ہوا تھا اسلامک فقہ اکیڈمی کا، اس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا، تو اس وقت بھی علماء کرام میں اختلاف سامنے آیا تھا۔ مفتی سلمان منصور پوری صاحب کی رائے کچھ اور تھی اور کچھ علماء کی رائے کچھ اور تھی، اور کوئی ایک بات جو ہے طے نہیں ہو سکی تھی۔ یہی تھا کہ احتیاط یہی ہے کہ بغیر وضو کے موبائل پر قرآن کریم کو نہ چھوا جائے۔ دوسرا سوال جناب شہاب الدین صدیقی صاحب کا ہے۔ ایک شخص جو دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں میں شمار ہوتے ہیں لیکن ان کا کام لوگوں سے پیسے ٹھگنا ہے، کاروبار میں پارٹنرشپ کے نام پر، تو کیا ایسے شخص کا فعل دوسروں کو بتا دینا اس نیت سے کہ وہ اس کے دھوکے سے بچ سکیں اور دعوت و تبلیغ کا کام بدنام نہ ہو، ایسا کرنا غیبت میں شمار ہوگا یا نہیں؟ عام طریقے پر اس کا تذکرہ تو غیروں کے سامنے نہ کیا جائے۔ ہاں، جو شخص ان سے معاملہ کرنے جا رہا ہے، صاحب معاملہ کو نقصان سے بچانے کے لیے، ان کی دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے، چٹنگ سے بچانے کے لیے آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہوشیاری کے ساتھ معاملہ کرنا، ان کے واقعات جو ہے اس طرح کے پیش آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے توبہ کر لی ہو، لیکن ذرا احتیاط کرنا۔ تو اس میں نہ غیبت ہے نہ بہتان ہے، بلکہ خیر خواہی ہے، اور عام طریقے سے اس کی برائیاں بیان کرتے پھریں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اصلاح ہوگی اور نہ صاحب معاملہ کے لیے کوئی خیر خواہی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے وہ غیبت میں آ جائے گا۔ تو بہرحال صاحب معاملہ کو جو اس سے کوئی معاملہ کرنے جا رہا ہو اس سے بتا دینا احتیاط کے ساتھ، تو یہ اچھا ہے اور یہ غیبت میں شمار نہیں ہے۔ تیسرا سوال جناب محمد اسلام صاحب ضلع متھرا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان کرام مسئلہ شرع متین مندرجہ ذیل کے بارے میں؟
بندہ محمد انعام ضلع متھرا سے۔ مسئلہ نمبر 1، میرے پاس مدرسے کی کچھ رقم ہے، اس وقت حالات صحیح نہیں، کیا اس رقم کو اپنی تجارت یا کاروبار میں لگا کر اپنی منفعت حاصل کر سکتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 2، اسی طرح مسجد کی رقم کو کاروبار میں لگا کر اس رقم سے اپنا نفع حاصل کر سکتے ہیں؟ مکمل مدلل قرآن حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیے۔ جواب یہ ہے کہ یہ رقومات جو مدرسے یا مسجد میں جمع ہوئی ہیں، دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، یہ رقومات امانت ہیں، اور دینے والوں نے جن مقاصد کے لیے دی ہیں ان کے علاوہ میں ان کو خرچ کرنا یہ خیانت ہے، لہذا آپ اس کو کاروبار میں لگائیں، خدا نخواستہ نقصان ہو جائے، یا اسی طریقے سے جو ہے اپنا نفع کے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی کام میں اس کو لگائیں، یہ درست نہیں ہے، امانت میں خیانت ہے۔ ہاں زیادہ بعض علماء نے یہ گنجائش دی ہے کہ اسٹاف اور ذمہ دار حضرات جو ہے ضمانت کے ساتھ بطور قرض کی وہ رقم لے کہ قرض کی واپسی ضروری ہوتی ہے اور اس کی اجازت انتظامیہ دے دے، تو اس کی کچھ گنجائش ہے، ورنہ جو ہے یہ امانت میں خیانت کے مترادف ہوگا۔ انجمن قاسمیہ، اگلا سوال، چوتھا سوال ہے، انجمن قاسمیہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا عمرہ کرنے والوں کو حاجی صاحب کہہ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ عمرہ یہ حج اصغر ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، حالانکہ پبلک میں تو یہی مشہور ہے کہ 9 عرفہ ذی الحجہ کے دن جمعہ پڑے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر حج حج اکبر ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہے، اس بنا پر عمرہ کو بھی حاجی کہہ کر پکار دیتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ عمرہ کرنے جائیں تو اس وقت جو وہاں کے متوع اور عملہ ہوتا ہے سرکاری، وہ عمرہ کرنے والوں کو بھی یا حج یا حاج یا حاج ہی کہتا رہتا ہے، تو عمرہ کرنے والوں کو بھی حاجی کہہ سکتے ہیں۔ باقی حاجی کہلوانے کا شوق تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے، نہ عمرہ کرنے والے کو نہ حج کرنے والے کو، وہ چیز الگ ہے، لیکن کوئی عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی کہہ دے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ 5واں سوال، اے آر حبیب کمنٹ میں کہتے ہیں، ایک نہایت معروف آزاد خیال ٹیچر ہے ڈاکٹر وکاس مکھرجی نگر دہلی میں UPSC کی تیاری کرواتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں محترم مسلم قوم کی جہالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بچوں سے کہہ رہے تھے کہ بلغم وغیرہ کی بعض مخصوص دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں الکوہل کی آمیزش ہے، بے شمار ایسی برانڈ شرابیں ہیں جن سے زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، لیکن لوگ مسلم قوم اس دوا کو دوا سمجھ کر پیتے ہیں، لیکن وہ شرابیں جس میں الکوہل کی آمیزش اس دوا کی بنسبت بہت کم مقدار میں ہوتی ہے، اس کو پینا گناہ اور حرام سمجھتے ہیں۔ کیا ایسی دوا کا استعمال درست ہے؟ اور اگر دوا کا استعمال درست ہے تو مذکورہ شراب کا کیوں نہیں؟ نیز الکوہل کا چکر کیا ہے؟ حرمت کے لیے کتنی مقدار میں الکوہل کا ہونا لازم ہے؟ جواب یہ ہے کہ الکوہل کی درجنوں قسمیں ہیں، ہر الکوہل ناپاک نہیں، ہر الکوہل شراب نہیں، آپ اس کی تحقیق کریں تو آپ کا یہ مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ الکوہل جو انگوری شراب سے بنتا ہے یا کھجور سے بنتا ہے تو وہ الکوہل ناپاک بھی ہوتا ہے، شراب بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے، اور جو الکوہل اناجوں سے بنتے ہیں یا الکوہل اور بہت سی چیزوں سے بنتے ہیں، تو سبزیوں سے بنتے ہیں، تو وہ الکوہل وہ ناپاک نہیں ہوتے، دوا میں ہو یا غیر دوا میں ہو۔ آپ نے جو مسئلہ چھیڑا ہے کہ شراب کو لوگ پیتے نہیں اور دوا میں شراب سے زیادہ اثر ہے وہ پی لیتے ہیں، دوا کو جس میں الکوہل یہ والا پڑا ہوا ہے جو نشہ والا اور یہ جس کو حرام کہا گیا ہے انگوری شراب والا، وہ الکوہل اگر دوا میں پڑا ہے تو وہ دوا کا استعمال بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر دوا کو کوئی بطور شراب کے استعمال کر رہا ہے تو وہ تو بالکل ہی حرام ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور دوا مؤثر نہیں ملتی تو اس الکوہل پڑے ہوئے دوا کا استعمال بطور دوا کے جائز ہے، بطور شراب کے جائز نہیں ہے۔ اگر کھانسی کی دوا کوئی شخص جو ہے مثلا جو کورکس وغیرہ دوائیں آتی ہیں، بہت سے نوجوان اسے بطور شراب کے استعمال کرتے ہیں اور نشے کے طور پر، ظاہر ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بطور دوا کے استعمال کیا جاتا ہے، کھانسی سے اور کوئی دوا فائدہ نہیں کر رہی تو اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ باقی شراب کو جو ہے جس کی بات آپ نے کہی ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں، اگر الکوہل وہ والا پڑا ہوا ہے اور نشہ آور شراب ہے
تو کون اس کو جائز کہہ دے گا؟ دوا کی بات اور ہوتی ہے، شراب کی بات اور ہوتی ہے۔ اتنی معمولی سی بات میں یہ مسلم قوم کی جہالت کو کہہ دینا، یہ خود ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تعصب ہے، یا خود وہ جہالت میں مبتلا ہے، وہ خود گمست کرا رہبری کند۔ چھٹا سوال نارتھ انڈین کمنٹ میں پوچھتے ہیں سلام کے بعد، مفتی صاحب حضرت آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے سالوں کا فاصلہ تھا؟ بھائی اس بحث سے آپ کو کیا مطلب؟ لیکن بہرحال آپ نے سوال کیا ہے، عرض کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام تک فاصلے اور وقفہ جو ہے دو درمیان میں ہے، تقریباً 7,500 برس ہے، کم و بیش اس لیے کہ تاریخ میں اختلاف ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خاتم الانبیاء، سیرت خاتم الانبیاء میں انہوں نے شروع ہی میں یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک انبیاء کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا ہے کہ اتنی سال جو ہے حضرت آدم کا زمانہ، پھر حضرت نوح کا زمانہ، پھر حضرت ابراہیم کا زمانہ، پھر حضرت موسیٰ کا زمانہ، اس طریقے سے وہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ مجھے اس وقت تازہ نہیں ہے مطالعہ، یاد پڑتا ہے کہ وہاں اس سے بحث کی ہے، آپ ضرورت محسوس کریں تو سیرت خاتم الانبیاء میں شروع ہی میں اس کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اگلا سوال مولانا انصار صاحب بنگال کمنٹ میں پوچھتے ہیں سلام کے بعد، ایک شخص نے خواب میں دیکھا ہے وہ اپنی ماں سے وطی کرتا ہے، وطی کرتے وقت اس کی ماں اس سے کہتی ہے بیٹا اپنی سے ماں سے، بیٹا اپنی سے، یعنی اپنی ماں سے وطی مت کر۔ یہ سوال جو خواب کی بات آپ نے کی ہے، ماں سے صحبت کرنا، زنا کرنا، اور ماں کا کہنا کہ اپنی ماں سے وطی مت کر، بھائی خواب کی بات ہے، خواب کی بات کا کوئی سرا دھرا تو ہوتا نہیں، اور خواب کی بات میں کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جو ظاہری خواب ہے بظاہر برا لگ رہا ہے ماں سے صحبت کرنا، لیکن اس کی تعبیر بری نہیں ہے، بلکہ اس کی تعبیر میں اگر آپ کو واقعہ یاد ہو ہارون رشید کی بیوی کا، اس نے خواب دیکھا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ اس سے زنا کر رہے ہیں، اور اللہ بن سیرین نے کہا تھا یہ خواب کوئی معمولی عورت نہیں دیکھ سکتی، معلوم ہوا کہ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ کوئی ایسی نہر زبیدہ وہ کھدوائیں گی اور اس سے ساری دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ تو ماں سے صحبت کرنے کا معنی ہے ماں سے فائدہ اٹھانا، تو یہ بیٹا ماں سے استفادہ کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ماں کے ذریعے سے اس بیٹے کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے۔ ماں یہ کہہ رہی ہے بیٹا اب تم بڑے ہو گئے، اب فائدہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، کب تک میں تمہاری مدد کروں گی، یہ خواب کا مطلب ہو سکتا ہے۔ دیکھیے خواب بظاہر کتنا برا، لیکن تعبیر اس کی اچھی ہے۔ اگلا سوال محمد عرش صدیقی کمنٹ میں کہتے ہیں مفتی صاحب دیوالی کے پٹاخے بیچ کے اس کی کمائی کھانا جائز ہے یا پھر ناجائز؟ جواب یہ ہے کہ دیوالی کے موقع پر یہ جو پٹاخوں کا کاروبار ہوتا ہے، دیوالی کے موقع پر ہو یا ویسے بھی ہو، پٹاخوں کا کاروبار جائز نہیں ہے، چونکہ پٹاخے چھڑانا یہ خود جائز نہیں ہے، اور اس کا کوئی اور دوسرا استعمال بھی نہیں ہوتا، لہذا پٹاخے بیچ کر اس کی کمائی استعمال کرنا یہ بھی مکروہ لکھا ہے، بعض حضرات نے تو حرام قرار دیا ہے، لہذا یہ پٹاخے کا کاروبار سے پرہیز کریں، اور اس کی آمدنی بھی اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو اپنے اوپر استعمال نہ کریں۔ خضر علی اگلا سوال کہتے ہیں سلام کے بعد مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر میری نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی اور میں نے امام کے ساتھ سلام پھیر لیا تو اس پر کیا حکم ہے، نماز دہرانی پڑے گی؟ جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے امام سے پہلے سلام پھیرا ایک، یا امام کے ساتھ ہی ساتھ سلام پھیرا، تو آپ کو جو ہے اور پھر یاد آ گیا کہ ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، تو آپ پر نہ سجدے سہو ہے نہ نماز دہرانا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، اپنی رکعت پوری کریں جو چھوٹ گئی ہے، اور پھر آگے سلام پھیر دیں اخیر میں۔ ہاں اگر آپ نے سلام امام کے سلام کے بعد پھیرا ہے، یعنی شکل یہ بنی کہ امام صاحب السلام علیکم جب کہہ چکے تب آپ نے سلام پھیرنا شروع کیا، تو پھر آپ کو سجدے سہو کرنا چاہیے، ورنہ پھر نماز کا اعادہ کر لینا چاہیے۔ ورنہ ساتھ ساتھ سلام پھیرنے میں یا پہلے سلام پھیرنے میں مسئلہ بتلا دیا کہ اس میں نہ سجدے سہو کی ضرورت ہے نہ دہرانے کی۔ 10واں سوال میں کرنے والے کا نام جو ہے نہیں لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں تھوڑا عجیب سوال تھا، جیسے ہم لوگ ویکسنگ کراتے ہیں تو جو لڑکیاں ویکسنگ کرتی ہیں وہ دیندار نہیں ہوتی، نماز پردہ نہیں کرتی، ان سے ویکسنگ کرائی جا سکتی ہے نہیں؟ ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ صرف دیندار عورت سے ہی ویکسنگ کرائی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال فاسق عورت جو پردہ نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، تو اس سے کتنا پردہ ہے؟ واقعی یہ سوال آپ کا عجیب ہے، آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ ویکسنگ کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے ہیں،
اور پھر یہ بھی سوال نہیں کیا کہ ویکسین محرم نامحرم کس سے کرا سکتے ہیں، سیدھے سیدھے آپ پوچھ رہے ہیں کہ دیندار سے کرا سکتے ہیں کہ نہیں۔ بھائی دیندار ہو غیر دیندار ہو، آپ نامحرم لڑکی سے اپنا سطر جو ہے کھولیں یا نامحرم لڑکی سے خدمت لیں، یہ ویکسین ہو یا کچھ اور ہو، کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا جو ہے دیندار غیر دیندار کا فرق نہیں ہے، ویکسین کسی سے کرانا صحیح نہیں ہے۔ ہاں مرد حضرات ویکسنگ جو ہے اس طرح کرائیں کہ اس میں صدر کا حصہ نہ کھلے، اور مرد حضرات ویکسنگ کرنے والے ہو، ویکسنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ زائد بال یا جو ہے روئے جو جسم میں پڑ جاتے ہیں، گھنے بال ہوتے ہیں، ان کو جو ہے صاف کر دیا جاتا ہے اس کو۔ اور تو یہ ویکسنگ کرانا عام حالتوں میں تو مردوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اور ویکسنگ اگر کرائیں بھی تو جو ہے مرد کی ویکسنگ کرے، اور وہ بھی صدر کے حصے کے علاوہ، اور وہ بھی جب کہ مجبوری ہو، بہت گھنے بال کہ آدمی بھالو معلوم ہو رہا ہو ان بالوں کی وجہ سے، تو اس کی گنجائش تھوڑی بہت ہو سکتی ہے۔ باقی مفتی صاحب کیا بتا رہے تھے کہ دیندار عورت سے ویکسنگ کرائی جا سکتی، کون سے مفتی صاحب کیا بتا رہے تھے پتہ نہیں، آپ نے پوری بات تو لکھی نہیں، جواب کیا دیں۔ اور باقی فاسق عورت جو پردہ نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، اس سے کتنا پردہ ہے؟ بھائی فل پردہ جو ہے تمام نامحرم عورتوں سے ہے، فاسق ہو یا دیندار ہو۔ آپ جو نامحرم عورتوں کی فسق اور دینداری کی دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے کیسا عمل ہے؟ بھائی کیسے معلوم ہے کہ کون سی عورت فاسق ہے، کون سی عورت؟ عورتوں کے چکر میں پڑے کیوں ہیں آپ؟ 11واں سوال اسلام سولنکی صاحب کمنٹ میں پوچھتے ہیں، حضرت ڈیمانڈ کی شادی کرنا کیسا ہے؟ جس طرح سے لوگ آج کل رشوت ہونے سے پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں، رشتہ ہونے سے پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ رشتہ رشوت والا رشتہ ہے۔ یہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ رشوت مانگی جا رہی ہے، اس کا حکم رشوت کا ہے، مہذب ڈکیتی ہے، اور ڈیمانڈ کرنا یہ مردانہ غیرت کے خلاف ہے، غریب پر ظلم ہے۔ آج کل جو ہے شادیاں اسی لیے مشکل اور مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے ڈیمانڈ کرنے والا یہ جو ہے ظلم کرنے والا ہے، رشوت مانگنے والا ہے، مہذب ڈکیتی ڈال رہا ہے، اور جو مال ڈیمانڈ کر کے مل رہا وہ اس کے لیے حلال بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے شریفانہ انداز میں بلکہ کہہ کر کے کہ بھائی میری طرف سے نہ کوئی مطالبہ ہے نہ کوئی اس کی فرمائش ہے، آپ جو ہے اگر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دیں گے، اور آدمی دیتا ہی ہے تو قبول کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ نہ مطالبہ ہو نہ لڑکی والوں پر بوجھ ڈالا جائے۔ لیکن مانگنا، یہ اشارے میں مانگنا، یہ حسن سوال، حسن طلب، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگلا سوال عزیر کرناٹک کہتے ہیں، مفتی صاحب اسلام میں مشرک اور بدعتی رشتہ داروں سے تعلق رکھنے کا کیا حکم ہے، جبکہ وہ لوگ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے؟ جواب یہ ہے کہ جو آپ کے سلام کا جواب نہیں دے رہا آپ بھی سلام نہ کریں۔ ہاں سلام کریں، آپ لگے کہ وہ سلام کا جواب دے گا تو سلام بھی کر لیں۔ دوسرے یہ کہ اس مشرک اور بدعتی لوگوں سے محبت والا تعلق تو نہ رکھا جائے، ہاں اگر سلوک والا تعلق اس نیت سے رکھا جائے کہ ہم اس کی اصلاح کریں گے اور اس سے گفتگو کی نوبت آئے گی تو اس کے خیالات درست ہوں گے اور اس کا جو ہے ذہن صاف کریں گے، تو اس حد تک گنجائش ہے کہ آپ اس سے تعلق رکھیں، اس کو خاطر مدارات کے ذریعے سے اس کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں تو درست ہوگا۔ اگلا سوال 13واں سوال ہے فرحان صاحب کا، کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس چینل کے ذریعے مسئلے کی معلومات آسان ہو گئی ہے۔ سوال ہے ان کا، آج کل حجامہ جو ڈاکٹر کر رہے ہیں بتاتے ہیں سنت ہے، اس کے بہت فائدے بھی ہیں، اس کا سنت طریقہ کیا ہے جسے آج کل لوگ بہت کر رہے ہیں، کیمپ لگا کے خون نکالتے ہیں، بلیڈ سے کٹ کر کے، وہی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے الگ ہے؟ آج کل حجامہ کا طریقہ برائے مہربانی وضاحت کر دیں، مہربانی ہوگی۔ جواب یہ ہے کہ حجامہ کے معنی ہوتے ہیں فاسد خون جوڑوں سے یا کسی حصے سے، جسم کے کسی حصے سے فاسد خون کو نکالنا۔ یہ امراض کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، کبھی گردن کے نیچے سے، کبھی پاؤں کی طرف سے، کبھی گھٹنے سے، تو یہ حجامہ کرتے ہیں۔ یہ حجامہ کے جو ہے پوائنٹ پہلے بھی مختلف تھے، اور طریقے میں تو جو ہے ذرائع جو ہوا کرتے ہیں اس میں تو ترقی ہوتی ہی رہتی ہے، تو حجامہ کے طریقے میں کچھ ترقی تو ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ حجامہ وہی ہے جو سنت ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا آ رہا ہے۔ اب اس کی کچھ جو ہے اس کو اور زندہ کیا گیا ہے، اس کے بیچ میں جو ہے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ بہرحال حجامہ کئی بیماریوں کا علاج بھی بتایا گیا اور لوگوں کے تجربے میں مفید ثابت ہوا، لیکن یہ ہے کہ اناڑی لوگوں سے نہ کرائیں، حجامہ جو ہے مستقل اس کا تجربے کار لوگ جو ہوتے ہیں انہی سے کرائیں۔ 14واں سوال جناب کلیم صاحب کا، کہتے ہیں برائے مہربانی ان سوالوں کے جواب بتا دیں۔ پہلا سوال،
عورتوں کے پردے میں چہرے کا پردہ ہے یا نہیں؟ کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورتیں چہرہ کھول سکتی ہیں؟ سر ڈھک کے چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے حنفی مسلک میں؟ جواب یہ ہے کہ چہرہ سطر میں نہیں داخل ہے، لیکن چہرے حجاب میں داخل ہے۔ آپ دو چیزوں کو اگر الگ الگ کر کے سمجھیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بلکہ سبھی کے ہاں چہرہ جو ہے یہ سطر میں نہیں داخل ہے، یعنی نماز کے ٹائم اس کو کھلا رکھنا ہے اور نماز میں سطر ڈھکنا ہے، تو یہ پیر، قدم، اسی طریقے سے ہاتھ، ہتھیلیاں، پنجے، یہ جو ہے سطر میں نہیں داخل ہے، نماز میں کھلے رہتے ہیں اور حجاب میں داخل ہے۔ حجاب کا مقصد ہوتا ہے فتنے سے اپنے کو بچانا، نامحرموں کی نگاہیں نہ پڑیں، اس سے اپنے کو بچانا، یہ حجاب کا مقصد ہے۔ ظاہر ہے چہرہ تو سائن بورڈ ہے، یہی اگر نگاہ میں آئے گا تو پورا جسم نگاہ میں آ جاتا ہے، تو اس بنا پر چہرہ حجاب میں ہے اور حجاب کا حکم بعد میں نازل ہوا ہے، اور قرآن کریم میں حجاب کا مستقل حکم ہے، فَصَلُونَ مِن وَرَاءِ حجاب، اور وَلْيَضْرِبْنَ عَلَىٰ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ حجاب کی آیتیں ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا ہے کیا موبائل میں قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب نمبر 1 پہ آ چکا ہے، تفصیل اس کی آ گئی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھنا احتیاط کے خلاف ہے، بعض علماء کے یہاں گنجائش ہے، بہتر یہ ہے کہ کم از کم اسکرین پر ہاتھ نہ لگے۔ تیسرا سوال، اگر کسی نے اپنے موبائل کے اسٹیٹس پہ کسی نامحرم یا محرم عورت کا فوٹو لگایا ہے اور وہ اسٹیٹس دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو اسٹیٹس لگانے والے کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ گناہ ہوگا، کیونکہ گناہ کا ذریعہ بننا بھی گناہ ہے، لہذا جو ہے فوٹو نامحرم کا یا محرم کا لگانا یہ درست نہیں ہے اسٹیٹس پہ، آج کل اس کا لوگ شوق کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چوتھا سوال، قرآن کے ہندی ترجمے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب یا مولانا اشرف علی تھانوی میں سے کس کا آسان ترجمہ اور تفسیر ہے جس کو ہم آن لائن منگا سکتے ہیں؟ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا، اس کی زبان آسان ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی آسان زبان مشکل ہے تھوڑا، اس لیے تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ یہ آج کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہوگا۔ آن لائن منگائے یا ویسے بھی دونوں طرح دستیاب ہے۔ کیا آن لائن میں قرآن غلط پرنٹنگ کا ملتا ہے؟ مطلب غلطیاں ہوتی ہیں آن لائن قرآن میں؟ یہ کمپیوٹر کی خامیاں ہوتی ہیں، اس کو جو ہے جب کمپیوٹر میں فیڈ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے اس کی تصحیح کے بغیر ہی چلا دیتے ہیں، تو اس لیے تحقیق کر لینا چاہیے کہ ہم کہاں سے قرآن کریم آن لائن جو ہے حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو قرآن کریم مثلاً فائن ٹچ دینیات والوں کا ہے، یا اسی طریقے سے اسلام وے میں جو قرآن کریم پایا جا رہا ہے، تو اس طرح اور بھی سائٹوں میں، ویب سائٹوں میں قرآن کریم پڑا ہوا ہے، وہ تو معتبر ہے، اور جو جس کا پتہ نہ ہو تو اس کے بارے میں لوگوں کو دکھلا لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، کسی حافظ قرآن کو دکھلائیں گے، وہ چند منٹ میں آپ کو سرچ کر کے بتا دے گا کہ یہ قرآن کریم جو ہے قابل اعتبار جو ہے موبائل والا میں ہے یا اس میں کچھ خامی ہے۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ آن لائن قرآن غلط پرنٹنگ کر کے بیچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسلام کے خلاف سازشوں کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی سازش سے مسلمانوں کو بچائے۔ آخری سوال، 15واں سوال، زوجہ محمد سفیان، سلام کے بعد ان کا سوال ہے، اگر کسی شخص نے 2-3 قرآن مکمل کیے ہیں تو ان سب کی ختم قرآن کی دعا 2-3 بار پڑھنا ضروری ہے، سبھی ملا کر بس ایک بار ہی پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ دعا پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، اور دعا ایک بار پڑھیں یا 3 بار پڑھیں یہ آپ کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ ایک بار ختم کیا ہو، مناسب تو یہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ آپ جب بھی قرآن کریم ختم کریں تو قرآن کریم کے ختم کے بعد اسی وقت دعا کر لیں۔ اگلا قرآن کریم کب ختم ہوگا، کتنے دن لگیں گے، آپ جو ہے دوسرے قرآن کی ختم کی دعا دوسرے قرآن کے ختم پر پڑھیے گا، تو جب بھی قرآن کریم ختم ہو تو دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، تو نقد دعا کر لیں، اور جو بھی جو ہے مختصر دعا ہی صحیح، لیکن جو دعا لکھی ہوئی ہے وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، جو دعا لکھی ہوئی پڑھیں نہ پڑھیں، آپ تو اپنی دعا مانگیں، جو دعا بھی آپ کی جی میں آئے دنیا اور آخرت کی وہ مانگ سکتی ہیں۔ دوسرا سوال، اگر کسی نے 2-3 قرآن مکمل کیا ہے تو وہ اکٹھے بخش سکتا ہے یا الگ الگ بخشے سب کو؟ اس کا بھی وہی جواب ہے، آپ جو ہے مکمل قرآن کرنے کے بعد بخشیں اور نہ بخشیں، بخشنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ نے 2-3 قرآن پڑھے، ایک بخش دیں اور ایک اپنے پاس ذخیرہ رکھیں، دونوں طرح گنجائش ہے، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ تھے آج آپ کے سوالات جوابات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اب ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔